فلسطین اور غزہ پٹی کی حمایت میں تمہیں یہاں پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم غزہ پٹی کے لیے اتنے فکر مند ہو، فلسطینیوں کا اتنا تمہیں خیال ہے، تم اس قدر پریشان ہو، تو تم خود کیوں غزہ پٹی نہیں چلے جاتے ہو؟ ایک شہری کو، ایک اہم ذمہ دار شخص کو پولیس آفیسر کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور اس شخص نے غزہ پٹی جا کر دکھا دیا۔ بھلے ہی وہ غزہ پٹی میں قدم نہیں رکھ سکا، لیکن وہ غزہ پٹی کے قریب ضرور پہنچ گیا۔ غزہ پٹی کو اس نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اسرائیلی نیوی نے، اسرائیل کی فورس نے اسے گرفتار کر لیا ہے، جیل میں بند کر دیا ہے۔ اور یہ کوئی پرانے زمانے کی کہانی نہیں ہے، کسی کتاب میں لکھا ہوا یہ قصہ اور واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ابھی کی بات ہے۔ اور یہ بات کسی ہندوستان جیسے ملک کی نہیں ہے جہاں فلسطین کی حمایت میں احتجاج کرنے کی اجازت نہیں، نہ امریکہ کی بات ہے، بلکہ پاکستان کا یہ معاملہ ہے۔ پاکستان والے دعویٰ کرتے ہیں ہمارا قیام عمل میں آیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے، ہمارا قیام عمل میں آیا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ وہ مسلم ملک ہے۔ پاکستان ریاست مدینہ کے ماڈل کو اپنانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ پاکستان دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ابھی تک اسرائیل کو ایک اسٹیٹ کے طور پر تسلیم نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر واضح لفظوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس پاسپورٹ ہولڈر کو اسرائیل جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اسی پاکستان میں وہاں کے ایک سابق ایم پی کو پروٹیسٹ کرنے سے روکا گیا۔ یہ بات ہے، یہ واقعہ ہے مشتاق احمد کا۔ مشتاق احمد پاکستان میں 2018 میں سینیٹر رہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے وہ رکن ہیں، اور جماعت اسلامی کی جو طلبہ یونین ہے اس سے پہلے جڑے، اس کے ذمہ دار رہے، بعد میں مرکزی جماعت اسلامی پاکستان کے وہ رکن منتخب ہوئے، اور پورے پاکستان میں مشتاق احمد لگاتار فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، غزہ پٹی کے مسئلے پر وہ کھل کر بولتے ہیں، تحریک چلاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب وہ غزہ پٹی کے حق میں پروٹیسٹ کر رہے تھے، اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، تب پاکستان کی پولیس نے انہیں پروٹیسٹ کرنے سے، غزہ پٹی کے حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف نعرہ لگانے سے روک دیا، اور پولیس آفیسر نے مشتاق احمد کو چیلنج کرتے ہوئے کہا اگر تم کو غزہ پٹی کی اتنی ہی فکر ہے تو تم خود غزہ پٹی کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ اور اس شخص نے غزہ پٹی جا کر دکھا دیا۔ ابھی گلوبل سموتھ فلوٹیلا جو غزہ پٹی کی طرف گیا تھا اور اس کو اسرائیل نے روک دیا، قبضے میں لے لیا، تمام 45 سے زیادہ ممالک کے جو ایکٹیوسٹ اور شہری ہیں جن کی تعداد 400 سے زیادہ ہے، وہ سب اس وقت اسرائیل کی جیلوں میں بند ہے، تو اس میں مشتاق احمد بھی شامل ہے۔ پاکستان سے بھی 6 افراد پر مشتمل ایک قافلہ گیا، اس قافلہ کو لیڈ کر رہے تھے سینیٹر مشتاق احمد۔ پہلے یہ ملیشیا گئے، پھر وہاں سے کچھ اور علاقوں میں گئے، پھر اٹلی گئے، اور اٹلی سے یہ اس قافلے کا حصہ بنے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں برابر شریک رہیں۔ لیکن ذرا دیکھیں، پاکستان کی حکومت نے ان کو ذرا برابر سپورٹ نہیں کیا۔ اسپین سے جتنے ایکٹیوسٹ گئے گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں، اسپین کی حکومت نے تمام ایکٹیوسٹ کو سپورٹ کیا، تمام ایکٹیوسٹ کی مدد کی۔ اسی طرح ترکیہ کے جتنے ایکٹیوسٹ گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں گئے غزہ پٹی کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے، تو ترکیہ کی حکومت نے اپنے تمام شہریوں کو ہر طرح کا سپورٹ کیا۔ ملیشیا نے سپورٹ کیا، تقریباً دنیا کے تمام ملکوں نے سپورٹ کیا، حمایت کی۔ کولمبیا کے صدر نے تو گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر حملہ ہو جانے کے بعد اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے، اسرائیل سے ہر طرح کا سفارتی رشتہ ختم کر لیا، اور کہا کہ ہمارے 2 شہری بھی وہاں موجود ہیں، اور اسرائیل کی ہمت کیسے ہوئی حملہ کرنے کی۔ لیکن ادھر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان نے اپنی نیوی کو نہیں بھیجا، اپنے جہاز کو نہیں بھیجا۔ اٹلی نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے اپنا 2 نیوی کا جہاز بھیج دیا تھا۔ اسپین نے اپنا جنگی بحری بیڑا روانہ کر دیا۔ ترکیہ نے اپنا جنگی بحری بیڑا روانہ کیا، اپنے ڈرون کو بھیجا، ایئر کرافٹ کو بھیجا، اور لگاتار ان تمام ملکوں کی نیوی نے، آرمی نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی نگرانی کی، اور اسی کا اثر رہا، اسی کا نتیجہ رہا کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا غزہ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے، یعنی غزہ سے صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے تک اس نے سفر کیا، وہاں پر اسرائیلی آرمی نے آ کر روکا، ورنہ اسرائیلی آرمی کا، اسرائیل کی حکومت کا پلان یہ تھا کہ جو انٹرنیشنل پانی کا علاقہ ہے، سائپرس کے علاقے میں ہی ان تمام جہازوں کو روک دیا جائے، ان پر حملہ کیا جائے، ان کو واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ لیکن جب ترکیہ، اسپین اور اٹلی نے اپنے بحری بیڑا کو بھیجا، اپنے جہازوں کو بھیجا، تو اسرائیل اپنی حدود سے پہلے
والے کے علاقے میں ان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ لیکن پاکستان کو ذرا دیکھیں، پاکستان نے کسی بھی طرح کی گلوبل سمودھ فلوٹیلا کو مدد فراہم نہیں کی۔ اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے ابھی تک اپنے ان تمام شہریوں کے لیے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کو ایک بوٹ تک نہیں دیا، ایک جہاز تک نہیں دیا۔ یورپ کی NGOز نے پاکستانی شہریوں کے لیے کشتی کا انتظام کیا اور اس کشتی میں سوار ہو کر یہ تمام لوگ جاتے ہیں، جس کشتی میں کچھ پاکستانی سوار تھے جن میں سے ایک کا نام ہے پیر مظہر سعید۔ ان کی کشتی کا انجن خراب ہو گیا تھا، وہ ڈوبنے والے تھے۔ دوسری کشتی نے ان کو ریسکیو کیا، ان کو بچایا اور مشکل سے ان کی جان بچ پائی۔ اس کے باوجود پاکستان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی، کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، اور یہیں پر سوال اٹھ رہا ہے پاکستان پر کہ آخر کیسی پاکستان کی غیرت ہے۔ کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ پاکستان کیوں لا تعلق ہے؟ پاکستان کیوں دور کھڑا ہے؟ پاکستان کیوں غیر جانبدار ہے؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ حکمرانوں سے کہیں سہولت کاری چھوڑو، حکمرانی سے کہو شریک کاری چھوڑو، حکمرانوں سے کہو خاموشی، غفلت اور غیر جانبداری سہولت کاری ہے یہ چھوڑو، حکمرانوں سے کہو لپ سروسز سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو قراردادوں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو تقریروں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو زبانی جمع خرچ سے آگے آؤ۔ کھل کر گلوبل سمودھ فلوٹیلا پر ڈرون حملے کی مذمت کرو، کھل کر گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کرو، ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرو، پوری دنیا کو گلوبل سمودھ فلوٹیلا کی تحفظ کے لیے جگاؤ۔ یہ فرض ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں ابھی تک کوئی بڑا پروٹیسٹ بھی نہیں ہوا ہے۔ پاکستان کی تنظیموں نے ضرور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے، غزہ پٹی کی حمایت میں پروٹیسٹ کیا ہے، جس میں سب سے بڑا نام ہے مولانا فضل الرحمان کا، جو وہاں کے مشہور سیاستداں ہیں، پاکستان کی جمعیت علماء کے وہ صدر بھی ہیں۔ اسی طرح جماعت اسلامی نے بھی بڑی بڑی ریلیاں کی ہے۔ ایک ایسا احتجاج بھی پاکستان میں ہوا جس میں تمام مسالک مکاتب فکر کے علماء موجود تھے، تمام رہنما موجود تھے، تمام اہم تنظیموں کی نمائندگی تھی۔ لیکن ابھی تک پاکستان کی سرکار نے کوئی پروٹیسٹ آرگنائز نہیں کیا ہے، پاکستان کی حکومت نے کوئی احتجاج نہیں کیا ہے۔ ترکیہ کی حکومت بھلے ہی عسکری میدان میں اسرائیل کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکی، لیکن ترکی میں کئی ایسے بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، احتجاج ہوئے، جس احتجاج میں براہ راست ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے شرکت کی ہے۔ اسی طرح ملیشیا میں ایسا کئی بڑا بڑا پروٹیسٹ ہوا جس میں وہاں کے وزیر اعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کی شرکت ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ ملیشیا کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ریزولوشن لایا گیا اور اس ریزولوشن کو منظور کیا گیا حکومتی سطح پر۔ ابھی جو قافلہ اور کارواں جا رہا تھا گلوبل سمودھ فلوٹیلا کا، تو اس میں انڈونیشیا کے کئی MPs موجود تھے، ملیشیا کے کئی MPs موجود تھے، فرانس کے کئی MPs موجود تھے، لیکن پاکستان کی حکومت کا کوئی بھی نمائندہ اس قافلے کا حصہ نہیں بنا، نہ کسی طرح کی مدد کی۔ دوسری طرف پاکستان کی حکومت لگاتار غزہ پٹی میں جاری جنوسائیڈ کو سپورٹ کر رہی ہے، اس کی حمایت کر رہی ہے، اور یہ حمایت ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ ہو رہی ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اسرائیل صرف اپنے دم پر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اسرائیل امریکہ کے سپورٹ سے کر رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی مدد سے کر رہا ہے، اسرائیل امریکہ کی ایک چھاونی ہے، اور پاکستان لگاتار امریکہ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی وکالت کر رہا ہے پاکستان کا پرائم منسٹر شہباز شریف، وہاں کا آرمی چیف عاصم منیر، اور پاکستانی عوام اس کے خلاف سڑکوں پر نہیں اتر رہی ہے، پروٹیسٹ نہیں کر رہی ہے۔ پاکستانی عوام کو اس کے لیے ذرا برابر فکر بھی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی وجہ سے غزہ پٹی میں جنوسائیڈ ہو رہا ہے، 62,000 سے زیادہ عام شہریوں اور فلسطینیوں کا قتل ہو چکا ہے، پورا غزہ پٹی تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور یہ سب بنجامن نتنیاہو ٹرمپ کی حمایت کی وجہ سے کر رہا ہے، اور اسی ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز دینے کی شہباز شریف نے وکالت کی ہے، عاصم منیر نے وکالت کی ہے۔ اور اب جب ٹرمپ کی طرف سے 20 نکاتی فارمولہ آیا غزہ پٹی میں سیز فائر کے لیے، جس میں واضح لفظوں میں بات موجود ہے کہ غزہ پٹی پر اب فلسطینیوں کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ غزہ پٹی کے باہر کے لوگوں کی، فلسطین کے علاوہ لوگوں کی حکومت ہوگی، اور اس کی لگام باغدور امریکی صدر ٹرمپ کے ہاتھوں میں ہوگی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی آرمی دھیرے دھیرے غزہ پٹی سے نکلے گی، اسرائیل کا جو بورڈر کا پورا علاقہ ہے وہاں اسرائیلی آرمی بفر زون بنائے گی، سیکورٹی کو سنبھال لے گی۔
हमास से कहा गया कि वो 72 घंटे में तमाम होस्टेज को रिलीज कर दे और इसराइल के लिए कोई डेडलाइन तय नहीं किया गया। हमास को कहा गया सरेंडर करने को, हथियार डालने को, किसी भी तरह के मोमेंट की रेजिस्टेंस की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ट्रंप के इस 20 निकाती एजेंडा को पाकिस्तान ने भी सपोर्ट कर दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का फौरन बयान सामने आ जाता है कि ट्रंप की तरफ से पेश किए गए 20 निकाती एजेंडा को हम सपोर्ट करते हैं, हमास को इसे मान लेना चाहिए। और जब बहुत ज़्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान को, तो फिर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि ट्रंप के बयानात से, ट्रंप के 20 निकाती फार्मूला से हम एग्री नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ के आर्मी चीफ का और प्राइम मिनिस्टर का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान के, उसकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। और इस मामले में कम से कम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जिम्मेदारी दिखाई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक मरतबा भी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत नहीं की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार वकालत की जा रही है। फिलिस्तीन और गजा पट्टी को लेकर अगर आप पाकिस्तान और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को देखेंगे तो जरा बराबर भी कुछ फर्क आपको नजर नहीं आएगा। इंडिया भी लगातार फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया की तरफ से भी गजा पट्टी के लिए मदद भेजी गई है और इंडिया ने भी हमेशा एक दो मरतबा के अलावा यूएन में गजा पट्टी के हक में, फिलिस्तीन के हक में वोटिंग की है, फिलिस्तीन को एक स्टेट के तौर पर तस्लीम किया है। इंडिया की भी पॉलिसी है कि 2 स्टेट होना चाहिए, यानी इजराइल जिस तरह एक स्टेट है, फिलिस्तीन को भी एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए और यही पॉलिसी पाकिस्तान की भी है। लेकिन पाकिस्तान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का तर्जमान मानता है। पाकिस्तान कहता है कि वो इस्लामी मुल्क है, इसलिए इस बुनियाद पर उसको दुनिया की हमदर्दी मिलनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान को अरब देशों से लाखों डॉलर की इमदाद भी मिल जाती है। इसके बावजूद मसले फ़लस्तीन पर या गजा पट्टी के मामले में पाकिस्तान का किरदार ज़ीरो है और पाकिस्तान को जो किरदार निभाना चाहिए था उसने नहीं निभाया। और यहीं पर पाकिस्तान पर सवाल उठ जाता है कि पाकिस्तान के लिए असल एजेंडा है अपने मुल्क की हिफाजत करना, पाकिस्तान का असल एजेंडा है अपने मुल्क के बारे में सोचना, ना कि उम्मत मुस्लिमा के बारे में सोचना, ना कि मुसलमानों के बारे में सोचना। क्रिकेटर मुश्ताक अहमद भी तमाम लोगों के साथ इस वक्त पाकिस्तान की कैद में हैं और उम्मीद है उनको भी रिहा किया जाएगा। इंडिया में भी उनकी खबरें लगातार चल रही है। इंडियन मीडिया ने तो सीनेटर मुश्ताक अहमद का लिंक हमास से जोड़ दिया और ये बताया जा रहा है कि सीनेटर मुश्ताक अहमद का ताल्लुक हमास से था। इजराइल की हुकूमत इसकी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आसानी से मुश्ताक अहमद को रिहा नहीं किया जाएगा। लेकिन मामला है पाकिस्तान की हुकूमत का, जो पाकिस्तान अपने आप को उम्मत मुस्लिमा का तर्जमान और अलमबरदार मानता है। फ़लस्तीन के मसले पर उसने पूरी दुनिया का, उम्मत मुस्लिमा का सर झुका दिया है और शायद मुझे लग रहा है कि जब से पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ पीस पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, अब पाकिस्तान बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगा, जुर्रत नहीं करेगा ट्रंप के खिलाफ बोलने की, अमेरिका के खिलाफ बोलने की या गजा पट्टी की हिमायत में बोलने की, फ़लस्तीन की हिमायत में और इजराइल के खिलाफ बोलने की। और नो डाउट कि यहाँ पर कम से कम अभी तक देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत नहीं की है। अमेरिकी सदर ट्रंप को इन्होंने दुनिया का अमन का अलमबरदार करार नहीं दिया है। यह अलग बात है कि नरेंद्र मोदी और ट्रंप साहब की दोस्ती ज़्यादा है जितनी दोस्ती शहबाज शरीफ की और अमेरिकी सदर ट्रंप की है। जब ये दोनों यानी डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो पूरी दुनिया में बिजली चमकती है, कड़कती है, पूरी दुनिया हिल जाती है। सबसे ज़्यादा ट्रंप नरेंद्र मोदी को अहमियत देते हैं। यह अलग बात है अभी रिश्ते ख़राब हो चुके हैं और हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म लगातार इस रिश्ता को बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक प्रपोजल दिया गजा पट्टी में सीज़ फायर के लिए, तो हमारे देश के वज़ीर-ए-आज़म ने 3 ज़ुबानों में उस पर अपना रद्द अमल दिया, उसको सपोर्ट किया, उसकी हिमायत की, उसको बेहतर करार दिया, इंग्लिश में भी और अरबी में भी और हिब्रू लैंग्वेज में भी। लेकिन पाकिस्तान उससे ज़्यादा बढ़ चुका है, जो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है पब्लिक फेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त।